अदालती कत्ल है जिसकी इस चमचमकाती सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पर जिसके खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं। नाजायज तरीके से इंसाफ का कत्ल किया गया। फौज और अदलिया के लिए एक बेहतर मौका नहीं है कि वो अपने दाग जो है वो धो सके। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है, बल्कि यूं समझें कि वो एक मुकदमा है, बल्कि अदालती कत्ल है जिसकी इस चमचमकाती सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पर जिसके खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं। ये जहाँ पे मैं बैठा प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे बैक पे जो है वो दोनों अतराफ में दो तख्तियाँ लगी हुई हैं। एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तख्ती है, एक बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की है। तो यानी कि वो शख्स भुट्टो शहीद की मैं बात कर रहा हूँ जिसने इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की बुनियाद रखी, उसी को इसी सुप्रीम कोर्ट में कत्ल किया गया था। तो उस हवाले से सदारती रेफरेंस जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2011 में जब वो सदर थे, उन्होंने अदालत से राय मांगी थी भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल पर। तो वो मामला बड़े अरसे से जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा था। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से उस पर समातें की जा रही हैं। तो इलेक्शन से पहले इसकी 3 समातें हुई थी और फिर मामला इलेक्शन के बाद तक के लिए मुलतवी किया गया था। तो आज फिर इसकी समात हुई और ये बड़ी इम्पोर्टेंट समात है। और दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वाज़ेह किया कि अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या ये सुनहरी मौका नहीं है कि जो हमारी तारीख जो बोसीदा हो चुकी है हम उसको करेक्ट करें। तो यूं आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की और दौरान समात अदालती मुआविन नीन की जानिब से बताया गया कि मखदूम अली खान जो है वो आज अपने दलाल देंगे। बाकी जावेद खान जो साबिक अटार्नी जनरल हैं, उनकी जानिब से तहरीरी मरुज़ात जमा हुई हैं, ताम चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी दलाल दे सकते हैं। तो बहरहाल आज मखदूम अली खान की जानिब से दलाल दिए गए। तो मखदूम अली खान ने आज उसका क्रक्स मैं आपको बताता हूँ, उनकी पूरी दलील ये थी कि 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मुकदमा यानी कि भुट्टो रेफरेंस जो है वो सुन सकती है, अपनी राय दे सकती है। और वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि जो उस वक्त के हालात और तकाज़े थे अगर उनको भी मद्देनज़र रखे तो इंसाफ नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो है वो इस मामले को देख सकती है। साथ उन्होंने अमेरिका की और बरतानिया की भी मिसालें दी, वहाँ पे जो जुडिशियल एरर्स हुई थी, जो गलतियाँ हुई थी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि बाद में किस तरीके से उन फैसलों को अंडू किया गया या उन गलतियों की जो है वो तलाफ़ी की गई। तो इस हवाले से हाउस ऑफ लॉर्ड का भी उन्होंने जिक्र किया और एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी एक अपील का जो है वो बरतानिया में उसका भी जिक्र किया। तो बेसिकली वो ये मौजू बांध रहे थे या अदालत को बताना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी इख्तियार है, महज ये लंदन और बरतानिया में या अमेरिका में ऐसा ये नहीं होता कि कोई अगर बड़ी गलतियां हो जाती हैं बाद में तारीख को करेक्ट करने के लिए उनकी तस्दीक की जाती है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। भुट्टो शहीद का रेफरेंस आर्टिकल 187 के तहत जो है वो सुना जा सकता है। दौरान समात जो है मखदूम अली खान साहब की जानिब से जो है वो अदालत को ये बताया गया कि जो उस वक्त के हालात थे उनको भी देखना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने दलाइल के अंदर एक बात तो ये वाज़ेह की कि जो जजेस थे वो जो है उन्होंने अपना तअस्सुब, जानिबदारी थी, उनकी तअस्सुब था, जानिबदारी थी, ये भी हक़ाइक़ पर चीज़ें मबनी है। जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर फैसले को हम देखते हैं, फैसला अक्सरियत राय से आता तो भी हालत कदरे मुख्तलिफ होती, लेकिन फैसला जो है वो उसमें इख्तलाफ है, यानी 4-3 के तनासब से जो है वो फैसला दिया गया। तो इस पे उन्होंने कहा कि फिर बाद में एक जज ने जो है वो अपनी गलती का इतराफ़ किया। तो उन्होंने कहा वो तअस्सुब नहीं, जानिबदारी नहीं, बल्कि एडमिटेड फैक्ट है और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई जज जो है वो अपनी गलती तस्लीम कर ले
تو پھر یہ کہہ دے کہ جی میرے اوپر دباؤ تھا، میں جج تھا، میرے اوپر دباؤ تھا اور میں نے دباؤ میں یہ فیصلہ کیا ہے، تو پھر اس فیصلے کی کیا وقت جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ قانونی سفارشات یہاں پہ سن رہے ہیں، تاہم انہوں نے ایک بڑی بات جو ہے وہ یہ کی کہ ناجائز طور پر جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ انصاف کا قتل ہوا، یعنی کہ ناجائز طریقے سے انصاف کا قتل کیا گیا۔ یہ واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ پھر ایک جج نے کہا کہ جی مجھے زندگی کا خطرہ تھا تو یہ فیصلہ دیا، تو انہوں نے کہا رانگ ڈوئنگز کی گئی اس جج کی جانب سے، اور جایا کہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ بینچ سے بھی الگ ہو جاتا۔ پھر جو ہے مخدوم علی خان نے کہا، بلکہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ جو اولڈ رولز ہیں ان کے مطابق نیچرل جسٹس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا ہم جو ہے وہ پرانے کیس کو دوبارہ کھول سکتے ہیں، تو مخدوم علی خان نے کہا کہ جی عملی طور پر اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جو ہے پھر اگر یہی بات ہے تو پھر ہم کمرے میں ہاتھی کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بعد میں اس کو وضاحت سے بھی کہا کہ اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا تو ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنی تھیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ پوچھا، جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ جب مارشل لا تھا تو وہ ججز نے حلف کیا لیا تھا، تو پی سی او کا حلف لیا تھا، تو اس پر کہا کہ جی نصرت بھٹو کیس میں ثابت ہوا، بلکہ وہ حلف بھی نصرت بھٹو کیس کا جو ہے وہ حلف حصہ بنایا گیا کہ اس کیس میں کہ ان ججز نے پی سی او کا حلف اٹھایا ہوا تھا اور پی سی او کے تحت انہوں نے یہ فیصلے دیے تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیس کے متعدد پہلو ہیں، تاہم ہم جو ہے اس پر اپیل نظرثانی پر نظرثانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں اور نہ ہی کیس کے میرٹ پہ جانا چاہیں گے کیونکہ وہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ریفرنس آیا ہے جو اس میں رائے مانگی گئی ہے تو ہم کس حد تک اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور کیا اس حوالے سے یہ ہمیں اختیار ہے اپنی جو ہے وہ رائے دینے کا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی بات کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ تو ایک کیا ہمارے لیے موقع نہیں ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے ماضی میں رہ رہے ہیں، ہماری تاریخ بوسیدہ ہو چکی ہے، تو کیا اب یہ جو بھٹو ریفرنس ہے کیا یہ دونوں کے لیے فوج اور عدلیہ کے لیے ایک بہتر موقع نہیں ہے کہ وہ اپنے داغ جو ہے وہ دھو سکے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بھٹو کے عدالتی فیصلے سے کیا عدلیہ اور فوج کے درمیان کوئی لکیر تو نہیں کھنچ جائے گی، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر وہ یہ بات انہوں نے کی کہ فیصلہ 4 اور 3 کے تناسب سے ہے، پھر ایک جج کا اعتراف کرنا جو ہے کہ میرے اوپر دباؤ تھا تو پھر ساری صورتحال واضح کرتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ انصاف نہیں دیا گیا تھا، بلکہ انصاف کے نام پر ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو پھر یہ بھی کہا کہ کیا ایک ایسا معاملہ جس میں ایک انسان کی جان سٹیک پہ لگی ہو اور اس میں 4-3 کے تناسب سے اگر ایسا کوئی فیصلہ آئے تو پھر کیا اس میں جو ہے وہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یوں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، ان کی یہ منطق ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ جو داغ اس بلڈنگ پہ لگا ہوا ہے، جو دھبے اس بلڈنگ پہ بھٹو شہید کے قتل کے لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو دھونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی حد تک دھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال کیس کی سماعت جو ہے وہ پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ ہم اس میں سب کو سنیں گے، عدالتی معاونین کو سنیں گے، اور پھر جو فریقین بنے ہیں ان کے وکلا کو بھی ہم تسلی سے جو ہے وہ سنیں گے، اور پھر جا کے ہم جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے۔ تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری موجود تھے سپریم کورٹ میں اپنے نانا کا کیس سننے کے لیے، وہ آتے ہیں ہر سماعت پہ۔ تو آج پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے نانا کے قتل کا کیس ہے، میری والدہ یعنی کہ بی بی شہید رانی کی اپنی زندگی میں خواہش تھی کہ میں اپنے بابا کو انصاف دلا سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو انصاف نہ دلا سکی، لیکن صدر آصف علی زرداری نے جو ہے وہ اس حوالے سے
اپنا اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے بطور صدر جو ہے وہ اپنا ریفرنس بھیجا بھٹو شہید کا، تو آج اس پہ وہ سماعت ہو رہی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ قتل کا مقدمہ ہے، اس میں لمیٹیشنز نہیں ہوتی، جی وہ جو ہے ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایف آئی آر تو دیکھیں کہ ایف آئی آر بھی انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ممبر ہیں، فیملی ممبر ہیں، تو ہم ایف آئی آر بھی تو کٹوا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اب جیسے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو کوٹ کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے، ان داغ کو دھونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب تک داغ نہیں دھوئیں گے، جب تک اپنی غلطی کو درست نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو ہے وہ اس پہ داغ بھی رہے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا صرف اس عدلیہ پہ داغ کی بات نہیں ہے کہ جن جن اداروں پہ داغ لگا ہوا ہے ان سب کو اپنے داغ جو ہے وہ دھونے چاہیے۔ تو یوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے نانا کو انصاف دلانے کے لیے بہت متحرک ہیں، اور ہماری بھی دعا ہے اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ کم سے کم نانا کے عدالتی قتل کا انصاف جو ہے وہ ان کو بلاول بھٹو زرداری کو ملے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی یہ سماعتیں ہوں گی، پیر تک کے لیے معاملہ چلا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں پیر کو کیا اس میں اپڈیٹ ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک جڑے رہیے۔ طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔